تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ذوحان، میں نے ڈیڈ سے بھی بات کر لی، وہ بھی ہمارے رشتے کے لیے راضی ہیں۔ اب تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ ذوحان، میں مر جاؤں گی۔ ایزل نے ذوحان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کوئی بھی کسی کے لیے نہیں مرتا، تم بھی نہیں مرو گی۔ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ گی اور بھول جاؤ گی مجھ جیسے بے وفا کو۔ مقابل کے تلخ الفاظ نے جیسے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا، جسے ایزل قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایزل، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے انگلینڈ کی بہت بڑی کمپنی سے جاب آفر ہوئی ہے اور میں اسے نہیں گنوا سکتا۔ تمہیں میرے گھر کے حالات اچھے سے معلوم ہیں۔ میرے سر پر اپنی بہن کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ جاب آفر ایکسیپٹ کرنا پڑے گی۔ ایزل، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں بے وفا نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کر دیا۔ ذوحان ایزل کی محبت کی راہوں پر لا کر بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ ایزل کے والد جیسے ہی وہ ایزل کے روم میں داخل ہوئے، ایزل اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایزل بیٹا، اٹھ جاؤ، بابا کی جان۔ ایزل اٹھ کیوں نہیں رہی؟ جیسے ہی عثمان صاحب نے ایزل کو پلٹا، ایزل کا پورا ہاتھ خون سے لت پت تھا۔ بیٹے، یہ کیا کیا آپ نے؟ عثمان صاحب نے اپنی درد بھری آواز میں کہا۔ عثمان خان نے ایزل کو اٹھایا اور ہسپتال چلے گئے۔ عثمان صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ ایزل کو ٹائم سے ہسپتال لے آئے۔ شکر ہے زیادہ خون نہیں بہا، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی ہے۔ ابھی انہیں کچھ دیر ریسٹ کرنے دیں، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ چل لڑکی اٹھ، تجھے آج شاہ صاحب کی خدمت کے لیے شاہ جی نے خود چنا ہے۔ آج کی رات تو نے ان کو خوش کرنا ہے، اور یاد رہے اگر مجھے شاہ جی کی جانب سے تیری کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چندہ بائی بڑے غصیلے انداز میں اپنے سامنے کھڑی خوبصورت سی لڑکی سے مخاطب تھی، جو اس وقت دنیا جہاں سے مافیہا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنے لاڈ اٹھوانے والی وہ پیاری سی گڑیا آج ٹوٹنے جا رہی تھی۔ کیا یہ تھا اس کا مستقبل؟ اس قدر تاریک؟ اس کی غلطی ہی کیا تھی؟ محبت کرنا، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو بچپن ہی سے اس کی ذات کا مالک رہا تھا۔ وہی آج اسے اس مقام تک لے آیا تھا جہاں اس کے پاس جینے کے لیے یہی آخری راستہ تھا۔ محبت بھی کیا ظالم شے ہے، جس سے ہو جائے وہ ہاس ہو جاتا ہے، اور جو کر لے وہ ہاک ہو جاتا ہے۔ محبت جب انسان کو نوازتی ہے تو خوشبخت بناتی ہے، اور جب چھنتی ہے تو سانس تک کا محتاج بنا دیتی ہے۔ یہی تو ہے محبت۔ کسی بے مہر سے ہو جائے تو جان کا عذاب بن جاتی ہے۔ چندہ بھائی، پلیز مجھے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش نہ کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس گندگی کے دلدل میں نہ گھسیٹیں، مجھے بخش دیں۔ اس نے چندہ بائی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ چھوڑ میرے ہاتھ لڑکی، چندہ بائی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ تجھے اب یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اب تو اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ شروع میں مشکل ہوگی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ جب پیسہ منہ کو لگے گا نا تو یہ سب اچھا لگنے لگے گا، چندہ بائی نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ نیلم، پکڑ اسے اور چھوڑا اسے شاہ سائیں کے قدموں میں۔ میں نے پوری قیمت وصول کی ہے اس کی، میں نے اپنے کام میں بے ایمانی نہیں کی۔ سمجھا دے اس لڑکی کو، اسے شاہ سائیں کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ وہ آج رات اسے اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ بڑی قسمت والی ہے تو لڑکی، جسے شاہ سائیں اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ بڑے امیر ہیں شاہ سائیں، تیری تو قسمت کھل گئی۔ چندہ بائی نے ارج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلم، اسے تیار کر کے جلدی لاؤ، شاہ سائیں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہی چندہ بائی کمرے سے چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف نیلم اور ارج ہی رہ گئی تھی۔ نیلم آپی، پلیز آپ میری مدد کریں، مجھے شاہ سائیں کے ساتھ کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے کسی طرح اس کوٹھے سے باہر نکال دیں۔ ارج نے نیلم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس امید سے کہ شاید نیلم اسے اس جہنم سے نجات دلوا دے گی۔ ارج، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، میں خود بہت مجبور ہوں۔ چندہ بائی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ جو لڑکیاں اس کوٹھے میں آ جاتی ہیں ان کے لیے باہر کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔
اگر لڑکی کوٹھے میں 1 گھنٹہ ہی گزار لے تو دنیا اسے قبول نہیں کرتی، اور تم تو 2 دن سے اس کوٹھے میں قید تھی، کوئی بھی تمہاری پاک دامنی پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں نیلم آپی، غازیان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے قبول کر لیں گے، آپ پلیز میری یہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ ارج نے نیلم کے پاؤں پکڑ لیے۔ ارج، میرے پاؤں چھوڑو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم یقین کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہیں اس کوٹھے پر تمہارا شوہر بیچ کر گیا تھا؟ نہیں، میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ میرے غازی میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ وہ تو مجھے کبھی سوئی سے بھی تکلیف نہ پہنچائیں، وہ مجھے کبھی بھی اس گندگی کے دلدل میں پھینک جائیں، میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ ارج، حقیقت کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں سے تم کسی صورت نہیں نکل سکتی۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ خدا شاہ سائیں کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کر دیں۔ چلو میں تمہیں تیار کر دوں، شاہ سائیں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نیلم کے انکار پر ارج کو اپنی آخری امید بھی ختم ہوتی نظر آئی۔ اے میرے اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ اے میرے رب، مجھ پر اپنا کرم نازل فرما، جس طرح اب تک میری حفاظت کی، آگے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ اے رب، اب تیرا ہی آسرا ہے۔ ارج نے دکھی دل سے اپنے لیے دعا کی۔ ایزل نے جیسے ہی آنکھ کھولی، اسے احساس ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ تو کیا میں زندہ بچ گئی؟ لیکن کیوں؟ میں ذوحان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ زار زار روتی ہے۔ اسی وقت عثمان صاحب کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بابا جان، ہاتھ میں درد نہیں ہو رہا، دل میں درد ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ سانسیں سینے میں اٹک گئی ہیں۔ اس نے زور سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ ذوحان نے ایسا کیوں کیا بابا؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسے پتا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری جان، سنبھالو خود کو، پہلے رونا بند کرو، چپ ہو جاؤ۔ عثمان صاحب نے ایزل کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ بابا جان، مجھے رو لینے دیں، میں جس سے بھی پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے ماما چلی گئی، پھر ارج، اور غازی بھیا کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں، اور اب ذوحان۔ بابا، اب کسی سے پیار نہیں کروں گی۔ ایزل، بس کر دو بیٹا، آپ کے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ کیسا باپ ہوں، اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت بہت بے بس ہوں، چاہ کے بھی اپنی بیٹی کو اس کی خوشیاں نہیں لٹا سکتا۔ بہت برا ہوں نا میں؟ نہیں بابا، آپ بہت اچھے ہیں، میری زندگی ہیں، میرے جینے کی وجہ۔ کہتے ہی وہ عثمان صاحب سے لپٹ گئی۔ اب مجھے مضبوط بننا ہوگا، میں کسی بے وفا کی وجہ سے اپنے جان سے پیارے بابا جان کو دکھی نہیں کر سکتی۔ میری بہادر بیٹی، عثمان صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ خان ہاؤس میں عثمان خان اپنی بیٹی ایزل خان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ عثمان صاحب کی بیوی کی ڈیتھ آج سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد عثمان صاحب ایزل سے کافی دور ہو گئے تھے اور اپنا سارا وقت بزنس اسٹیبلش کرنے میں صرف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا شمار کراچی کے بیسٹ بزنس مین میں ہوتا ہے۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد ایزل بری طرح سے تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ عثمان صاحب بھی اسے بالکل وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ انہی دنوں ایزل کی ملاقات ذوحان سے ہوئی۔ اس کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ ان کی دوستی کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا، اور اب ذوحان نے اپنی جاب کی وجہ سے ایزل کو چھوڑ دیا۔ ذوحان کے چھوڑنے کی وجہ سے ایزل نے خودکشی کی کوشش کی۔ لیجئے شاہ سائیں، آپ کی ہیروئن تیار ہے، نخرے بہت کرتی ہے، نازک جو ہے، خاص خیال رکھیے گا۔ یہ میرے کوٹھے کا کوہ نور ہے جسے میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں شاہ سائیں۔ دلہن کے لباس میں گھونگھٹ لیے کانپتے بدن کے ساتھ وہ اپسرا شاہ سائیں کے دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ چلو لڑکی، پلیز مجھے شاہ سائیں کے ساتھ نہ بھیجیں۔ ارج نے ایک بار پھر چندہ بائی سے التجا کی کہ شاید چندہ بائی کو اس پر ترس آ جائے۔ اسی وقت شاہ سائیں وہاں آئے اور ارج کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ لڑکی، جلدی کرو، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، میرے پاس تمہاری ان فضولیات کے لیے وقت نہیں۔ شاہ سائیں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے گھسیٹتے ہوئے کار میں بٹھایا۔ میری جان کیا کر رہی ہے؟ ایزل، جو گہری سوچ میں گم تھی، عثمان صاحب کی آواز سن کر چونک گئی۔ بیٹا، 2 دن سے آپ اس کمرے میں بند ہو
خود کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بابا جان، کچھ وقت تو لگے گا نا اسے بھولنے میں۔ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایزل، بابا کی جان مت رو، آپ کے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ میری جان، اس کمرے سے باہر آؤ، میں آج کا سارا دن اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جلدی سے فریش ہو کر آج ہم مل کر کوکنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے بابا جانی، میں ابھی آتی ہوں۔ کچن میں عثمان خان اور ایزل کوکنگ کر رہے تھے۔ اف بابا، آپ نے کیا کیا؟ بریانی میں اتنی مرچ ڈال دی؟ میں نے کہا تھا 1 چمچ ڈالیے گا، آپ نے 2 چمچ ڈال دی۔ اب تو یہ بہت اسپائسی بنے گی۔ تو کوئی بات نہیں، آج اپنے بابا کے ہاتھ کی اسپائسی بریانی سے لطف اندوز ہو۔ بابا، میں اتنی مرچی والی بریانی نہیں کھا پاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے باہر سے بریانی آرڈر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ بریانی آرڈر کریں، میں تب تک کچن سمیٹ لوں۔ ایزل پہلے کی طرح چہک رہی تھی۔ اب لگتا ہے ایزل جلد سنبھل جائے گی۔ اللہ پاک میری بیٹی کی مشکلیں آسان کر دے۔ عثمان خان نے ایزل کو دیکھتے ہوئے دعا کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اس پیاری سی فیملی کا حصہ